سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 میں کیا کہا گیا؟ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، فا پس جعل کر دیا، نا ہم نے کیا کر دیا، ہم ان کو، کن کو؟ اس آیت کے پیچھے ذکر ہے الاولین کا، یعنی ان قوموں کا، ان لوگوں کا جو اس قرآن کے نزول سے قبل آئے۔ پھر اسی طرح اس سے پیچھے اس قرآن میں جن کا ذکر ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یعنی قومیں، یعنی نوح جو اللہ کے رسول تھے وہ ہو گئے، ان کی قوم ہو گئے، عاد جو رسول تھے وہ ہو گئے، ان کی قوم ہو گئی، ہود ہو گیا۔ اس طرح جتنے رسولوں کا ذکر ہے، جتنی قوموں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا، یہ جتنے بھی ہیں جن کا اس قرآن میں ہم نے ذکر کیا، جو الاولین میں جس قرآن کے نزول سے پہلے آئے، ہم نے ان کو ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، سلفا گزرا ہوا کر دیا۔ پھر نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ کیا ہے، وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور مثل کر دیا کن کے لیے؟ الآخرین کے لیے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن میں جن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ان سب کے سب کو نہ صرف ہم نے گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کی مثلوں سے، قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جن لوگوں نے آنا ہے ان کا ذکر ہے، ان کی تاریخ ہے، لیکن ماضی والوں کی مثلوں سے۔ ایک دوسرے پہلو سے جان لیں۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آیات ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھائی بتا سکتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ جی آیات ہیں، قرآن میں آیات ہیں، اور آیات جمع کا صیغہ اس کا واحد کیا ہے؟ آیت۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں پوری شے چھپی ہوئی ہے، اس کا چھوٹا سا پہلو سامنے ہے۔ مثال کے طور پر ذرا غور کیجئے گا، ہم اس کو بورڈ کے اوپر جو ہے وہ کلیئر کر لیتے ہیں، واضح کر لیتے ہیں تاکہ کسی کے لیے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ آیت کو ہم آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں یوں، مثال کے طور پر غور کیجئے گا آیت کسے کہتے ہیں۔ بالفرض آپ کے سامنے ایک لمبا چوڑا لٹریچر ہے، ایک کسی شے کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، کسی شے کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر ایک پیج ہے، پورا ایک صفحہ ہے، اس میں اگر 30-32 لائنیں ہیں، ایک لائن میں 40-50 جو ہے الفاظ ہیں، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ وہ ساری ڈیٹیل لکھتے ہیں، نہیں، بلکہ آپ ایسا کریں کہ اس پورے صفحے میں سے چند الفاظ لیں، ایسے چند الفاظ کے جو اس پورے مواد کا، پورے لٹریچر کا احاطہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ بالفرض ہم ان میں سے پہلی لائن میں سے ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں، جناب ہم پہلی جو لائن ہے اس میں سے ایک لفظ لیتے ہیں عمران، ٹھیک ہے جی، پہلی لائن سے ہم نے لفظ لیا عمران۔ اب عمران کے جو پیچھے ہے الفاظ وہ چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح یہ آگے لائن ہے، یہ ساری لائنیں یہ چھپی ہوئی ہے، ہم یہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے۔ پھر اگلی لائن چھپی ہوئی ہے، ہم بات نہیں کرتے، ہم جو ہے اس لائن میں یہاں ایک لفظ ہے، یہ ہم یہ لفظ لے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلا۔ اگلے الفاظ پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ پھر چھوڑے ہوئے ہیں۔ تیسری لائن جو ہے وہ یہاں پر پھر ہم جو ہے وہ لفظ یہاں پر ایک لے لیتے ہیں اللہ، جی۔ اگلے جو ہے وہ پھر چھوڑے ہوئے ہیں، پھر آگے بڑھیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، یہ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی لائن، یعنی کہ یہ الفاظ ہم نے مس کیے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کو نہیں کرتے اس طرح کرتے اگلی لائن سے یہاں پر آ کے ہم پھر ایک لفظ لے لیتے ہیں کہ، جی کہ، پھر اس طرح آگے مس ہیں، الفاظ غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، چھپا دیے، ان کو سامنے رکھا، اور یہاں پر لفظ لیتے ہیں، یہاں سے لفظ لیتے ہیں پاس، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب غور کیجئے گا، اگر یہ سارے کا سارا لٹریچر، سارا مواد سامنے ہے تو اس کو کہا جائے گا بین، کھلم کھلا سامنے، لیکن اس میں سے باقی سارا چھپا دیا گیا، آگے اور پیچھے والا چھپا دیا، کہیں کہیں سے لے لیا، مثال سے اس لائن سے یہ لفظ لے لیا عمران، جی عمران، یہاں پر لے لیا چلا، بیچ میں مس ہے لیکن یہاں لے لیا چلا، اور یہاں پر آگے یہ لے لیا اللہ، اور آگے جو ہے کے، اور آگے پاس، کیا بن جائے گا؟ عمران چلا اللہ کے پاس، عمران چلا اللہ کے پاس۔
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی اس کو حقیقت مان لے، اس کو صحیح کوئی مان لیتا، وہ کہتا کہ اس کا مطلب یہ عمران چلا اللہ کے پاس، تو وہ ہدایت پائے گا؟ وہ گمراہ ہو جائے۔ کیا یہ لکھا گیا عمران چلا اللہ کے پاس؟ نہیں جی جی بالکل بھی نہیں۔ کیا لکھا گیا؟ یہ جس نے لکھا اسے ہی پتا، یعنی کہ اگر تو صرف اتنا لکھا ہوا ہو تو پھر تو ظاہری بات ہے جو بھی پڑھے گا گمراہ ہوگا، لیکن گمراہی کس کے ساتھ جائے گی؟ اس کے ساتھ جائے گی جس نے لکھا، جس نے لکھا۔ لیکن اگر جس نے لکھا وہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی جان لو یہ بین نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے، یہ آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آیت ہے۔ آیت کا مطلب کیا؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کے آگے پیچھے کیا ہے، ان کے درمیان میں کیا ہے، جو چھپا دیا گیا ہے وہ یہاں نہیں، وہ چھپا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ یہ بیچ بیچ میں ہم نے تھوڑا سا حصہ تمہارے سامنے رکھا، لہٰذا اگر کوئی اسے مان لیتا ہے ایسے تو وہ تو گمراہ ہو جائے گا، کیوں؟ یہ آیت ہے۔ آیت کا مطلب کیا؟ یہ مکمل نہیں ہے، یہ مکمل وجود جو مکمل شے ہے اس کا بہت سارا چھپا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا اس کا حصہ جو ہے کہیں کہیں سے ہم نے سامنے رکھا۔ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ تو اب جو آیت کو حقیقت مان لے، جیسے مثال کو بار بار کہا گیا، اب سورج یعنی دیکھتے ہیں سورج اوپر چڑھ رہا ہے، سورج سفر کر رہا ہے، سورج جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ یہ آیت ہے۔ اس طرح آپ کا پورا وجود چھپا دیا جائے، ایک چھوٹا سا حصہ آپ کا سامنے رکھا جائے، تو وہ جو چھوٹا سا حصہ ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ آپ کا مکمل وجود نہیں ہے، وہ بلکہ کیا ہے؟ وہ آپ کا چھوٹا سا حصہ ہے، اسے کہا جائے گا آیت، باقی چھپا ہوا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس وقت سامنے نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے آیت کے پیچھے اس کی گہرائی میں غور نہیں کریں گے، یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، اور اس وقت تک پیچھے نہیں آپ پڑھیں گے جب تک کہ وہ ساری سامنے نہیں آ جاتی، اس کا پیچھا اس وقت نہیں چھوڑیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ رہی۔ تو اسے کہتے ہیں آیت۔ عمران چلا اللہ کے پاس، یہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے۔ حقیقت یا حقیقت یہ ہے کہ عمران اور چلا کے درمیان میں بہت سارا لٹریچر ہے جو چھپا ہوا ہے، چلا اور اللہ کے درمیان میں بہت سارا جو چھپا ہوا ہے، اللہ اور کے درمیان بہت سارا ایسا جو چھپا ہوا ہے، کے اور پاس کے درمیان بہت سارا اور آگے بہت سارا جو چھپا ہوا ہے، جس وجہ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے عمران چلا اللہ کے پاس، یہ حقیقت، یہ اسے کہتے ہیں آیت۔ ٹھیک ہے جی؟ جی۔ پھر آیت کو ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آیت کو ایک دوسرے پہلو سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ مثال کے طور پر آپ یہاں نہیں ہیں، آپ یہاں نہیں ہے، میں کچھ لکھتا ہوں، ایسا لکھتا ہوں، کچھ ایسا یعنی بناتا ہوں یہاں کہ اس کا بہت سارا حصہ چھپا دیتا ہوں، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے تھوڑا سا سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر غور کیجئے گا، ٹھیک ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا لکھا ہے؟ جی بالکل نہیں، سمجھ بالکل نہیں آ رہی۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی نہیں۔ کون بتا سکتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ کون بتا سکتا ہے؟ جی جس نے لکھا ہے وہی بتا سکتا ہے جس نے لکھا ہے۔ یہ جو لکھا ہے یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں آیت۔ مطلب کیا ہے کہ جو شے ہے وہ ساری کھلم کھلا سامنے نہیں ہے، اس کا بہت سارا حصہ چھپا دیا گیا، تھوڑا سا سامنے ہے، تھوڑا سا سامنے ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی بالکل سمجھ آ رہی۔ تو اب جس نے چھپایا ہے اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے کہ اس نے کیا چھپایا، تو یہ جو سامنے ہے یہ نہ صرف اسے آیت کہتے ہیں بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ متشابہن۔ کیا کہتے ہیں؟ متشابہن۔ یعنی ایک پہلو سے کہتے ہیں آیت، دوسرے پہلو سے کہتے ہیں متشابہن۔ متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں، حقیقت کیا ہے؟ جیسے عمران چلا اللہ کے پاس جو پہلے بات کیا، وہ کیا تھا؟ وہ متشابہن تھا۔ جی وہ کیا تھا؟ متشابہن۔ اور متشابہن کو آیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، آیت کو متشابہن کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو دو پہلو سے آپ کے یعنی کہ سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ جس نے لکھا اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں۔ اب جس نے لکھا اس کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، جب تک وہ بیان نہیں ہوتا کوئی کچھ ہی کیوں نہ کر لے یہ نہیں سمجھ آئے گا کیا لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالفرض دیکھیں ہم جو ہے اب اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے نا, کیا بنا؟ جی سلیمان بن داؤد. سلیمان داؤد بن گیا. یعنی کہ جس نے لکھا تھا اس نے کیا چھپایا تھا اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور اس وقت تک سامنے نہیں آئے گا جب تک کہ لکھنے والا خود اسے بیان نہیں کر دیتا. جی ٹھیک ہے نا. جی تو بالکل اسی طرح قرآن میں کیا ہے, قرآن کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے. قرآن کیا ہے؟ متشابہن. قرآن متشابہن. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں آیات ہیں. آیات ہیں. اب نہ صرف قرآن متشابہن ہے, قرآن میں آیات ہیں, بلکہ قرآن میں آیات کی صورت میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک کا ذکر ہے. قرآن میں آیات کی صورت میں قرآن کے نزول سے لے کر الساعت کے قیام تک کی آسن تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی, جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہوگا. ایسا ہی ہے نا. جی بالکل ایسا ہے. کیوں؟ اگر ظاہر کو دیکھیں تو ظاہر کیا, وہی عمران صلی اللہ کے پاس ظاہر کیا؟ ظاہر یہ ہے کہ قرآن میں تو قرآن کے نزول سے پہلے جو قومیں گزر چکی, جو لوگ گزر چکے, ان کا ذکر ہے. قرآن میں تو ماضی کی تاریخ ہے جی. نو قوم نو, عاد قوم عاد, سمود قوم سمود, سمود, عاد قوم عاد اور ہود, سمود قوم سمود اور صالح, مدین قوم مدین اور شعیب جی. جی ابراہیم کو لے لیں, لوط کو لے لیں, قوم لوط کو لے لیں, اس طرح آگے بڑھتے جائیں. آپ موسیٰ کو لے لیں, بنی اسرائیل کو لے لیں, آل فرعون کو لے لیں, عیسیٰ ابن مریم کو لے لیں, وہ تو سارے قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے. یوں تو قرآن جو ہے وہ ماضی کی تاریخ ثابت ہو جاتا ہے. لیکن کہا نہیں, یہ جو ہم نے اتارا تھا کیا تھا؟ یہ متشابہن ہے, جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں. حقیقت کیا؟ اس کا علم ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں, ہم نے چھپا دی. اور وہ علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں عربوں کی زبان میں نبا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبا. نبا. اب سارے راز کھلتے چلے جائیں گے, ذرا غور کیجیے گا.